پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آفیہ کو رہا کرو. آفیہ کو رہا کرو. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. نعرہ حیدری. آفیہ کو رہا کرو. آفیہ کو رہا کرو. فری فری آفیہ. فری فری آفیہ. ڈالر نہیں آفیہ کو رہا کرو. اے نظام کہن کے فرزندو، اے شب تار کے جگر بندو، یہ شب تار جاوداں تو نہیں ہے، یہ شب تار جانے والی ہے. تابہ کے تیرگی کے افسانے صبح نو مسکرانے والی ہے انشاءاللہ. اب میں پاسبان پاکستان کے مرکزی رہنما آس محمد صاحب آپ سے مخاطب ہوں. بیٹیوں والا بھی ہوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کے سامنے شرم آتی ہے. آج محمد بن قاسم بننے کی ضرورت ہے. ہمیں للکارا گیا ہے. ہم جو قوم ہے ہم وہ اپنا قدم بھول گئے. ہمیں دوبارہ جنہوں نے ہمیں للکارا ہے، ہمیں چاہیے کہ ایک دفعہ ہم ان کو ثابت کر دیں کہ ہم زندہ قوم ہیں. ہم لا الہ الا اللہ کے اوپر مٹنے والے ہیں اور اپنی بیٹیوں کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں. بس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، ہم سب لوگ عہد کریں کہ یہ آج ہم کھڑے ہو جائیں اور اپنی بیٹی، جب تک ہماری بیٹی واپس نہیں آ جاتی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. فری 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 آفیہ سے رشتہ کیا؟ آفیہ سے رشتہ کیا؟ ڈالر نہیں. بس میں اب سب لوگوں سے یہ التجا کرتا ہوں کہ سارے کے سارے لوگ آج عہد کریں، پورا ملک، پورا قوم، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بھائی، یہ بچے سارے عہد کریں کہ ہم نے محمد بن قاسم کا رول ادا کرنا ہے اور اپنی بیٹی کو واپس لانا ہے انشاءاللہ. میں آج بھی وہی دار و رسن، وہی زنداں، ہر ایک نگاہ رموز آشنا کے رستے میں. یہ نفرتوں کی فصیلیں، یہ جہالتوں کے حصار نہ رہ سکیں گے ہماری صدا کے رستے میں، اور مٹا سکے نہ کوئی سیل انقلاب جنہیں وہ نقش چھوڑے ہیں ہم نے وفا کے رستے میں. میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ایک طلبہ رہنما اور ایک انتہائی ووکل پرسن، اسلامی جمعیت طلبہ کے جامعہ قائد کے ناظم برادر حارث عبداللہ کو کہ وہ آئیں اور اس مظاہرے کی شرکاء سے مخاطب ہوں. ہمیں ہمت دے دے، ہمیں ہمت دے دے، ہم کام کریں گے تیرے دین کی خاطر، عزت کی خاطر، ماں کی خاطر، بہنوں کی خاطر. ہمیں ہمت دے دے، تو ہمت والا، ہمیں قوت دے دے، تو قوت والا. آگے ہی بڑھیں گے، آگے ہی بڑھیں گے، پیچھے نہ ہٹیں گے، پیچھے نہ ہٹیں گے. ہم کل بھی کھڑے تھے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور درود و سلام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آج کے اس مظاہرے کے تمام ہی منتظمین اور عافیہ بازیابی تحریک کے تمام کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جبر اور فسطائیت کے اس عہد میں کہ جب صدا کا قحط پڑ رہا ہے اور جب کوئی بھی شخص اپنی اس مظلوم بہن کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا ہے، تو ان چند نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تاریخ کا وہ کردار نبھانے کی کوشش کریں گے کہ جس کے نتیجے میں کچھ بہت زیادہ تو نہ صحیح مگر اپنی سی کوشش ہم ضرور کریں گے کہ ہم اپنی بہن عافیہ صدیقی کو، اس قوم اور اس امت کی بیٹی کو رہا کرا سکیں، اس قوم اور اس امت کی بیٹی کو بازیاب کرا سکیں. یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ مسلمانوں نے ظلم اور زوال کے ہر دور میں اپنی عزت اور ناموس اور ننگ کی ہر عہد میں حفاظت کی ہے. ہر دور میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ کسی بھی طرح ہماری عزت پر، ہماری غیرت پر، ہماری عصمت پر، ہماری عفت پر آنچ اور داغ نہ آنے پائے. مگر افسوس صد افسوس، حیف در حیف، ہم زوال اور پستی کے کس عہد تاریخ میں جی رہے ہیں کہ جب ہماری بیٹی کو، ہماری ایک اس قوم کی بیٹی کو ظالم اغیار یہاں سے استعمار کی قوتیں اٹھا کر کے لے جاتی ہیں اور کسی ارباب اختیار کے کان پر، کسی قوم کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی ہے، کوئی صدا بلند نہیں ہوتی ہے، کوئی آواز بلند نہیں ہوتی ہے. بے جرم و خطا اور بے قصور ہماری بہن امریکہ کے زندانوں میں پچھلے 20 اور 25 سال سے قید ہے اور ہر طرح کے ظلم اور جبر اور جور اور ستم اور استبداد اور فسطائیت کا مقابلہ کر رہی ہے.
ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک عہد میں یہ ظلم اور جبر اور بربریت کی داستانیں رقم ہوتی رہی ہیں. یہ رسم تازہ نہیں ہے کہ تیری لغزش مزاج قصر نشینہ کو ناگوار ہوئی. ہمیشہ اونچے محلات کے بھرم کے لیے ہر ایک دور میں تزئین توقع ہوئی. کبھی دیوار میں چنوائی گئی انارکلی، کبھی شکنتلا پتھراؤ کا شکار ہوئی. ہر عہد میں عورتوں کو، سماج کے پسے ہوئے اور نچلے طبقات کو ظلم اور جبر کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، مگر ہر دور میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس ظلم اور بربریت کے مقابلے میں، اس جبر اور استبداد کے مقابلے میں مظلوموں کی پشتیبانی کے لیے شاہین صفت نوجوان اٹھتے رہے ہیں اور قوم کو اور ظلم سے اور جبر سے اور فسطائیت سے نجات دلاتے رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بہن کی صدا پر محمد بن قاسم بغداد کے سبزہ زاروں سے اٹھ کر کے سندھ میں آتا ہے اور اس کو نجات دلاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ معتصم باللہ نے ایک بہن کی صدا پر وہ تحریک برپا کی اور وہ لشکر کشی کی کہ جس کے نتیجے میں اپنی غیرت کی حفاظت کو یقینی بنایا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں مسلمانوں نے اپنی عزت اور ناموس اور عفت اور ننگ اور غیرت کے لیے کبھی اور قطعاً کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے. مگر افسوس ہے کہ عافیہ صدیقی پچھلے 20 اور 25 سال سے زندہ کی کال کوٹڑی میں پڑی ہیں اور کوئی کوشش نہیں ہوتی ہے، اور بے جرم اور خطا پڑی ہیں، کوئی قصور نہیں ہے. عافیہ گرفتار نہیں ہے، عافیہ قید نہیں ہے. عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا ہے، اور اغوا کاروں کے حوالے سے کسی قسم کے ہمدردی کے جذبات رکھنا قطعاً بھی روا نہیں ہے. یہاں پر میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کے ان علمبرداروں کے بارے میں بھی بات کی جائے جو جانوروں کے حقوق کی بات تو کرتے ہیں، جو ہمارے نان ایشوز کو ایشوز بنا کر کے ہمارے سروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر 25 سال سے ایک جیتی جاگتی ڈاکٹر حافظہ قرآن کو اغیار کی قید میں دیکھتے ہیں اور زبان سے ایک لفظ تک پھوٹنے کی جسارت نہیں کرتے، ایک لفظ تک نکالنے کی ہمت نہیں کرتے. یہ کیسے انسانی حقوق ہے کہ جو جانوروں کے حقوق کی رعایت تو کرتے ہیں، جانوروں کے حقوق کے لیے تو آوازیں بلند کرتے ہیں، جانوروں کے حقوق کے لیے پیس واک اور ریزرویشنز اور پریزرویشن واکس تو کرتے ہیں، مگر عافیہ صدیقی کے لیے کوئی آواز اور کوئی صدا بلند نہیں کرتے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بحیثیت قوم کے ہماری ذمہ داری ہے، بحیثیت اس امت اور ملت کا فرد اور حصہ ہونے کے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم عافیہ کی بحالی اور اس کی بازیابی کے لیے، اس کو ظالموں کے شکنجے اور قید سے چھڑانے کے لیے کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہ کریں، اور اس کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑے تو اس کو. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت مدت کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم کا رجوع ہے، قوم کی توجہ ہوئی ہے، اور عافیہ کا مسئلہ از سر نو ہائی لائٹ ہوا ہے. اس مسئلے کو اب دب نہیں جانا چاہیے، اسے گردش روزگار میں اور لیل و نہار کی گردشوں میں دوبارہ سے کھو نہیں جانا چاہیے. اس لیے میں عافیہ بازیابی تحریک اور عافیہ موومنٹ کے منتظمین سے اور آج کے اس مظاہرے کے شرکا سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس مظاہرے کو پہلا مظاہرہ تو ضرور ہونا چاہیے، آخری مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، اور احتجاج کا یہ سلسلہ برابر جاری رہنا چاہیے. آج ہم راول پنڈی کے پریس کلب پر جمع ہوئے ہیں. میں منتظمین سے گزارش کروں گا کہ اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے، اور اسلام آباد پریس کلب اور جہاں جہاں موقع اور ضرورت ہو وہاں پر احتجاج اور اس تحریک کو تیز تر کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے. اور جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. تو آج اس مظاہرے کے شرکا اور اس ملت اسلامیہ کا ایک ایک فرد اور نوجوان اور یہ خواتین اس بات کی گواہی دے رہی ہیں اور ببانگ دہل کہہ رہی ہیں، بزبان حال اور بزبان قال کہہ رہی ہیں کہ عافیہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. اور ہم اپنی معصوم بہن کی بازیابی کے لیے دامے درمے قدمے سخنے آگے بڑھیں گے اور اس تحریک کو تیز تر کرتے ہوئے اپنی بہن کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. میں تمام ہی